لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا ساتھی نہ تو راہ بھولا ہے اور نہ بھٹکا ہے. وحی الہی اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہے اور وحی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے. اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی جس کے مطابق پھر آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یعنی مثلاً کیا بتاتے ہیں؟ فجر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. عصر کی نماز کی اہمیت، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. تو حدیث کا پڑھتے ہوئے بھی ایک یقین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى. یہ انہیں زبردست قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھائی ہے، یعنی وہی وہ لاتے ہیں جو بڑا زور آور ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت اصلی شکل میں دیکھا تھا. پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور آگے بڑھا، پھر 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، یعنی جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی. جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں سمجھا. اب کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا؟ تم مانتے نہیں. پیغمبر جو ہے وہ تو ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتہ ان کے پاس وحی لایا تو اس معاملے میں بھی وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. اور ایک اور مرتبہ بھی اس نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. وہ کب؟ معراج کے موقع پر. اور کس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جس کے پاس یہی جنت المأوا ہے. جنت المأوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اسی جنت میں تھے. جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا
تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں، پھر وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، تو اس کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، درخت ہے نا، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. تو یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے تشبیہ دے کے آپ فرماتے ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا. وہاں پہنچ کر بھی ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی آنکھ چندھیائی اور نہ نگاہ آگے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی انتہائی کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا نا جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے، مثلا کسی بادشاہ سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی اور سے ملاقات ہو، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے، جو وہاں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہاں کا جو سارا رکھ رکھا ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چرا چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. تو آپ کی نمازوں میں کیا خشوع ہوتا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی کہ آپ دیکھنے لگے اچھا یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے، آج ہی موقع ملا ہے اچھی طرح سارا جائزہ لے کر جاؤں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس پر فوکس رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر وانڈر اراؤنڈ کریں، نہ تجسس. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون قلب اور طمانینت کا بھی اظہار ہے، اور یہ کسی شخص کی شخصیت کے کمال کی خوبی ہے. یعنی اتنے کمپوزڈ تھے آپ اور اتنے فوکسڈ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى، کیا بھلا تم نے لات اور عزیٰ دیویوں پر بھی غور کیا اور ایک تیسری منات پر بھی؟ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، یعنی اپنی دیویوں کے. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہوں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے. یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ نام دے رکھے تھے اور ان سے خود ساختہ کرامات منسوب کر رکھی تھی. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، انسان جیسی بھی آرزو کرے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ یعنی کیا جو ہم چاہیں وہ ہمیں سب مل جائے گا؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی. یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے. ورنہ تو انسان جو چاہتا پا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ہو. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں. اور ظن، گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. گمان گمان ہی ہوتا ہے، وہ بس خیال ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اور اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں، بلکہ جو کہا گیا، جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں. اور دین کی من مانی انٹرپریٹیشنز بھی نہ کریں کہ میرے خیال میں یہ اور میرے خیال میں. ایسی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے.
لہذا جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں آپ ان سے اعراض برتیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے، یعنی ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. یہ خاص یہاں سبق ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ آگے کہا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے یا ذکر کی مجلس سے اسے کون سی چیز روکے ہوئے؟ دنیا کی خواہشات. ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، یعنی وہ بس زیادہ سے زیادہ بھی علم رکھتے ہیں تو صرف دنیا کا رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی باتیں نہیں مانو، اس علم کو اپناؤ اور اس علم کو فالو کرو جو وحی کی بنیاد پر آیا ہے. بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ گم کیے ہوئے ہے اور کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے، ناواقف. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا، ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس صرف دین کا اور دنیا کا نہیں، اور ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا بھی اور دنیا کا بھی ہے. تمہارا ہر ایک کے درجات ہیں، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کے علم پر مروب ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے. جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں. بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں جنین تھے. لہذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے. ہوا عالم بمن اتقى. تو یہاں پر جس چیز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے انسان بچے اگر، تو چھوٹے گناہ لمم ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا ملبس ہو جانا کسی چیز میں، اس کو پھر رب معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فلا تزکوا انفسکم بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال ہیں. تو یہ تزکو کون ہے، یعنی کون تزکیہ کرتے ہیں اپنا؟ کل بھی کہتے ہیں لوگ نیک عمل کرتے ہیں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا کون نیک ہے اور کس نے اطاعت کی اور کس نے اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کیا. اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ جن سے انسان کی بہت کوئی بڑائی ظاہر ہوتی ہو، جیسے نیک بی بی نام رکھ لیتے ہیں. تو ایک خاتون کا نام جو تھا وہ برہ تھا، تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برہ نام رکھنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے. تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں، تو آپ نے فرمایا زینب نام رکھ لو. تو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کے باتیں نہ کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے. اچھا کر کے بھی ڈرتے رہیں. بھلا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو کہ آخرت میں اس کے لیے سب اچھا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے عہد کو پورا کیا؟ کیا تھی وہ باتیں، کیا ہے وہ کامن تعلیمات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنے گناہ اپنے کندھوں پہ لادنے پڑیں گے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اپنی کمائی کا ہی بدلہ ملے گا، دوسروں کا کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا.
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کی دو قسمیں پیدا کی ہیں نطفے سے جبکہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ ہنسنا اور رونا اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے. جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا. آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں، they don't know how to smile. نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، نہ بلی کو، نہ گائے کو، نہ بھینس کو، کسی کو ہنسنا نہیں آتا. اور عام طور پہ آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے اور اس کو ہنسنا سکھایا، رونا سکھایا، اور پھر ایسے مواقع پیدا کیے کہ جس سے انسان کے اندر کی ان چیزوں کی سیٹسفیکشن بھی ہو. تو یہ پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت ظاہر کر کے پھر فرمایا اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا بھی اس کے ذمہ ہے. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے. تمہاری مال اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی کی طرف توجہ کرو. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سارے حالات اور مواقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا مالک ہے، یعنی شعرا ستارے کو مت پوجو، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ چھوڑا. اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربک تتمارا، اور اسی نے الٹائی ہوئی بستی کو گرا مارا. قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے. پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈھانپ لیا. پس تو اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. اب آپ ذرا کمپیئر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمے کو، نو کمپیریزن. تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پہ اور ہی طرح اثر کرتا ہے، لیکن جب اسی کے ہم اردو ترجمہ کرنے لگتے ہیں نثر میں تو بالکل وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ میں سے ہر ایک قرآن کے اندر غور و خوض کرتا رہے. جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر وہ پڑھے، اور پھر جب بھی پڑھے یا پڑھائے کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور کرے. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ لفظی ترجمے والے قرآن سے تلاوت کریں تو جو لفظ بھولے فٹ اس کا ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ کس لفظ کو کس طرح بیان کیا گیا. یہ نبی بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، یعنی قیامت قریب ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو مگر روتے نہیں؟ تم کھیل کود میں پڑھ کر اس سے غافل ہو چکے ہو، دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے قرآن سے غافل ہو. یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے. سامدون سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتے ہیں، انسان کو غافل کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً آپ کے دل پہ کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، تو اب اگر آپ میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ کو وقتی طور پر وہ سب کچھ غم غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، کوئی دل میں ایمان خشوع و خضوع ہے، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے. تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنی دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.